الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی شب برات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہوتی ہے، اس 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کا معنی رات ہوتا ہے اور برات کا معنی آزادی ہوتا ہے، بری ہونا۔ تو اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے، یہ رات وہ عظیم رات ہے کہ جس رات میں بندہ مومن کو، بندہ مسلمان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ ناظرین کرام، شب برات ان چند خاص راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور دنوں سے زیادہ اور راتوں سے زیادہ اپنے بندوں پر چھما چھم برستی ہے۔ یعنی ان عظیم راتوں میں سے شب برات ایک عظیم وہ رات ہے کہ جس میں اللہ کی عنایات، اس کا کرم، اس کا فضل اس کی مخلوق پر بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اس رات کے حوالے سے احادیث میں کچھ یوں آتا ہے، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اس انداز سے بیان کی گئی ہے۔ شعب الایمان میں ایک حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ایک منادی اعلان کرتا ہے، ندا دیتا ہے۔ وہ ندا کیا ہوتی ہے؟ وہ پکار کیا ہوتی ہے؟ وہ ندا اور پکار یہ ہوتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، ہے کوئی مانگنے والا اس سے عطا کر دیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس رات بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بندہ بھی حاجت طلب کرتا ہے اس کی حاجت پوری کر دی جاتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ صدق دل سے، خلوص نیت سے، عاجزی انکساری سے اور اللہ کے حضور سراپے عز و نیاز بن کر بندہ مومن اس رات جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ عظیم رات ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شب برات کی 5 خصوصیات ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ پہلی خصوصیت اس رات کی یہ ہے، پہلی عظمت اس رات کی، پہلی فضیلت اس رات کی یہ ہے، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا۔ جو بھی حکمت والا کام ہے بانٹ دیا جاتا، اس کو تقسیم کر دیا جاتا۔ خیرات اسے ملتی ہے جو خیرات لینے کے لیے آتا ہے، گھر بیٹھے شخص کو خیرات نہیں ملتی۔ تو
تو حضرت امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو حکمت، جو اچھی بات بندہ مومن مانگے گا اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ اور دوسری خصوصیت عبادت کے حوالے سے ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شب برات میں 100 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، 100 رکعت، تو رب کائنات پھر عطا یہ کرتا ہے، صلہ یہ عطا کرتا ہے، ثواب یہ دیتا ہے، اجر یہ عطا کرتا ہے کہ اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے، ان میں سے 30 فرشتے اس سے جنت کی بشارت دے دیتے ہیں۔ یعنی 100 فرشتے اس بندہ مومن کی بارگاہ میں بھیج دیے جاتے۔ غور کیجئے، شب برات ان عظیم راتوں میں سے ایک رات ہے، 15ویں شعبان المعظم کی رات، کہ جس میں بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، فرض کی تو کیا ہی بات ہے، نفل پڑھتا ہے تو 100 فرشتے اس بندہ مومن کے پاس آ جاتے، اس کے لیے تحفے تحائف لے کر آ جاتے ہیں۔ وہ تحفے تحائف کیا ہوتے ہیں؟ 30 فرشتے اس سے جنت کی بشارت دے دیتے ہیں، اور 30 فرشتے اس سے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سناتے ہیں، اور 30 فرشتے اس سے دنیاوی آفات سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ شب برات وہ عظیم رات ہے، جو بندہ نوافل پڑھتا ہے اس سے کتنے بڑے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ جو کوئی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، جس شے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں دی جاتی ہیں۔ انسان کو ضرورت ہے، بندہ مومن کو، اسے جنت مل جائے، اس کو جنت دی جاتی ہے۔ اس کو ضرورت ہے کہ جہنم سے آزادی مل جائے، جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ اس کو ضرورت ہے کہ دنیا میں جو دنیاوی آفات ہیں، زمینی آسمانی آفات و بلیات ہیں، جس کا شکار ہوتا ہے، اس سے اس کو امان مل جائے، حفاظت ہو جائے، تو اس رات میں نوافل ادا کرے گا تو اس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس سے دنیاوی آفات سے بھی بچا لے گا۔ اس کو ضرورت ہے، اس کی خواہش ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے بچے۔ اس رات کی برکت سے بندہ مومن جب نفل پڑھے گا اس رات میں، اللہ تعالیٰ اس سے شیطان کے وسوسوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اور حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ نزول رحمت کی رات، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ رحمت تو ہر لمحے اللہ کی اترتی ہے، لیکن اس رات میں خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر دی جاتی، لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی بخشش کر دی جاتی، کروڑ ہاں مسلمانوں کو بخش دیا جاتا اس رات۔ اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس رات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب شفاعت ہے، آپ کا شفاعت کا جو منصب ہے، وہ منصب بھی اس رات کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں شعبان المعظم کو، یعنی 13ویں شعبان المعظم کی رات کو اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی۔ یعنی دعا کیا تھی؟ امت کی شفاعت کے لیے، امت کی بخشش کے لیے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کا اذن دیا جائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے 1/3 امت آپ کے سپرد کر دی۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں شعبان المعظم کی رات کو پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، شفاعت کے حوالے سے، امت کی خیرخواہی کے لیے، امت کی بخشش و مغفرت کے لیے۔ تو 2/3 امت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دی گئی۔ اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان المعظم کی رات جب اللہ کی بارگاہ میں پھر التجا کی، تو رب کائنات نے ساری امت آپ کے سپرد کر دی۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے یہ تھا کہ 1/3 امت کی شفاعت کرتے، دوسری بارگاہ میں، دوسری مرتبہ جو بارگاہ الہی میں عرض کی، تو رب کائنات نے 2/3 امت کی شفاعت کی اجازت دے دی۔ اور جب 15ویں شعبان المعظم کی رات کو جب پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، تو رب کائنات نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی، آپ کی جو چاہت تھی، اس چاہت کو پورا کر دیا۔ وہ کیا؟ کہ رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی امت کے حوالے سے یہ بتا دیا، میرے حبیب تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تمام اپنی امت کی شفاعت کی میری بارگاہ میں درخواست کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ساری امت کی شفاعت کا اذن مل گیا۔ اب حضور شفاعت کر کے اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ تو یہ عظیم رات ہے، اس رات کو جس پر امت کو فخر ہے، جس پر امت کو نجات کا بھروسہ ہے، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شفاعت مصطفیٰ کی کامل تکمیل بھی اسی رات میں ہوئی۔ تو بڑی عظیم رات ہے، ہمیں اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں التجاؤں میں، دعاؤں میں، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگنے پر گزارنی چاہیے۔